بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان بہت رحم کرنے والا ہے۔ سب تعریف اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے، بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا، بدلے کے دن یعنی قیامت کا مالک ہے۔ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں۔ ہمیں سیدھی اور سچی راہ دکھا، ان لوگوں کی طرح جن پر تو نے انعام کیا، ان لوگوں کی نہیں جن پر غضب کیا، اور نہ گمراہوں کی۔ اے مالک، نہ میں نے تم کو دیکھا نہ کبھی ہم ملے، پھر یہ کیسا رشتہ ہے کہ درد کیسا بھی ہو یاد تیری ہی آتی ہے۔ انسان کتنا بھی اچھا کیوں نہ ہو، کبھی نہ کبھی غلطی ہو ہی جاتی ہے، اور ان غلطیوں کا کفارہ استغفار ہے، لہٰذا اللہ رب العزت سے توبہ کیا کریں، صبر کرنا سیکھیں۔ اللہ سب جانتا ہے، وہ جانتا ہے آپ کب کن وقتوں سے گزرے ہیں۔ یقین کریں وقت بدل جائے گا، تبدیلی تو کائنات کا اصول ہے۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا کبھی مشکل میں اکیلا نہیں چھوڑے گا۔ آپ کا بھی اچھا وقت آئے گا انشاءاللہ۔ رات کی تنہائی میں محسوس ہوتا ہے کہ سب سو رہے ہیں، کچھ بستروں میں کچھ قبروں میں، لیکن کوئی ہے جو یہ نظام چلا رہا ہے، اور وہ کون ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ سارے درختوں پر قیمتی پھل لگنا شروع ہو جائیں، پھر بازار میں پھلوں کی قیمت ختم ہو جائے اور سارا کاروبار بند ہو جائے۔ ایسا نہیں ہوتا کیونکہ یہ کائنات بڑے منظم طریقے سے چل رہی ہے، اور اسے چلانے والا وہ احکم الحاکمین اکیلا اللہ ہے۔ مرد نے بیوی کو نہیں بنایا اور نہ ہی بیوی نے شوہر کو بنایا، پھر وہ کون ہے جس نے انسان کی راحت کے لیے اس جوڑے کو بنایا؟ بے شک وہ رحمان رحیم اکیلا اللہ ہے۔ اونٹ ریگستان کا بادشاہ، پہاڑی بکرا ڈھلوانوں پر چلنے میں ماہر، اور فضائیں شاہین کے پروں کے نیچے، ہر ایک کو اپنے ماحول میں عروج ملا۔ کس نے بخشا؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ 11 کلوگرام وزنی دل، 6 فٹ لمبی گردن، اور جسم پر رنگوں کا ایک خوبصورت نقش، اس بے سمجھ زرافہ کو ایک دلکش حکمت پر مبنا اور طاقتور وجود کس نے دیا ہے؟ بے شک وہ خالق، مالک، مصور اکیلا اللہ ہے۔ انسان صدیوں سے زمین سے تیل نکال رہے ہیں، سونا نکال رہے ہیں، دوسری معدنیات نکال رہے ہیں، آخر کون ہے جس نے زمین کے اندر اتنے خزانے بھرے ہیں؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ ایک آدمی کو تو صرف خون نظر آتا ہے، لیکن اس خون کے اندر لال جزے بھی ہیں، سفید جزے بھی۔ آکسیجن والا خون الگ رگوں میں بہتا ہے اور کاربن ڈائی آکسائیڈ والا خون الگ رگوں میں بہتا ہے، لیکن 60,000 میل لمبا رگوں کا جال موجود ہے جس میں انسانی خون چکر لگاتا ہے۔ یہ سب کس کی قدرت کے رنگ ہیں؟ بے شک وہ خالق عظیم اکیلا اللہ ہے۔ جونک کے اندر 32 دماغ، آکٹوپس کے خون کا رنگ نیلا، اور مچھلیوں کے جسم پر مختلف ڈیزائن، یہ مخلوق پر مرضی کس کی چل رہی ہے؟ بے شک وہ خالق، وہ احکم الحاکمین اکیلا اللہ ہے، جس نے جس چیز کو جیسا چاہا ویسا بنایا، خوبصورت بنایا، رنگ دیے، جینے کے لیے رزق دیا، زمین آسمان دیے، راحت کے لیے نیند دی، بہت سی آسائشیں دی۔ کون ہے ساری کائنات کو پالنے والا؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ یہی درخت ہیں جو تمہیں پھل دیتے ہیں، آکسیجن دیتے ہیں، ہوا کو صاف کرتے ہیں، ان کی جڑیں سریے کا کام کر کے زمین کی سطح کو مضبوط بناتی ہیں، سوکھ جائیں تو لکڑی دیتے ہیں۔ کس نے ہے انہیں بنایا اور انسان کی خدمت میں لگایا؟ بے شک وہ رب اکیلا اللہ ہے۔ کون ہے اخروٹ کو بنانے والا، پھر اسے چھلکے کے اندر بند کرنے والا، پھر چھلکے کے اندر بھی چھلکا بنانے والا، پھر غذائیتوں کو اس کے اندر سما کر اسے طاقتور بنانے والا؟ بے شک وہ اللہ ہے، عظمتوں والا، حکمتوں والا، ساری کائنات کو بنانے والا۔ سمندری گھوڑا
ایک ایسی عجیب مخلوق ہے جس میں نر حاملہ ہوتا ہے اور نر ہی بچے جنتا ہے۔ وہ ایک وقت میں 2000 تک بچے جن سکتا ہے۔ یہ سب کس کی قدرت کے رنگ ہیں؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے۔ مٹر کے دانوں کا انداز الگ، مکئی کے دانوں کی ترتیب الگ اور سورج مکھی کے بیجوں کی خوبصورتی الگ۔ یہ سب کس کی قدرت کے رنگ ہیں؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا شہنشاہ اللہ ہے۔ کوئی ہے جو ہر چیز پر قادر ہے۔ کون ہے جس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پانی میں سے راستہ بنا کے دیا؟ کون ہے جو سب کچھ کر سکتا ہے؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ کپاس کا پودا کھلی ہوا میں کھڑا ہوتا ہے، پھر بھی کپاس محفوظ رہتی ہے اور اس کے ریشے باریک ہونے کے باوجود بھی سارے کے سارے ہوا میں نہیں اڑ جاتے۔ کون ہے کپاس کے ان ریشوں کو ایسی حکمت سے بنانے والا؟ بے شک وہ شہنشاہ، وہ خالق عظیم اللہ ہے۔ اگر آنسو نہ ہوتے تو آنکھیں خشک ہو جاتی اور اگر ہر وقت بہنا شروع ہو جاتے تو کچھ دکھائی نہ دیتا، لیکن اس خالق عظیم نے ایسی حکمت سے بنایا کہ اب آنکھوں کی حفاظت بھی ہوتی ہے، حسن میں اضافہ بھی اور انسان کو کوئی تکلیف بھی نہیں۔ انسان کی ناک کی خوبصورتی الگ، یونیکارن فش کی ناک کا انداز الگ اور ہاتھی کی ناک کی ڈیزائن الگ۔ یہ سب کس کی قدرت کے رنگ ہیں؟ بے شک وہ خالق و مصور اکیلا اللہ ہے۔ فاختہ کی آواز میں، انگور کے گچھوں میں اور لہلہاتی فصلوں میں میرے رب نے ایسے دلکش مناظر بھر دیے ہیں کہ سبحان اللہ کے الفاظ نہ صرف زبان بلکہ دل سے نکلتے ہیں۔ بے شک مرغی کے پنجے الگ انداز میں کٹے ہوئے، بطخ کے پنجے الگ انداز میں جڑے ہوئے اور شتر مرغ کے پنجے الگ انداز میں بنے ہوئے ہیں۔ یہ سب کس کی قدرت کے رنگ ہیں؟ بے شک وہ شہنشاہ اکیلا اللہ ہے۔ چاول کی اپنی خوشبو، گوشت کا اپنا ذائقہ اور سبزیوں کے اپنے فائدے۔ میرے رب نے انسان کے لیے کیا کیا دسترخوان سجا دیے۔ بے شک الحمدللہ چونٹی کے پاس نہ کان ہیں، نہ ہڈیاں، نہ پھپھڑے، لیکن اپنے لیے گھر بھی بناتی ہیں، کھانا بھی اکٹھا کرتی ہیں، اپنے سے تقریباً 20 گنا زیادہ وزن بھی اٹھا سکتی ہیں۔ کس نے ہے اتنے چھوٹے وجود کو اتنی صلاحیتیں دیں؟ بے شک وہ کائنات کا اکیلا رب اللہ ہے۔ اس رب کو پہچانو جو ایک مچھلی کو کھانے، پینے، سونے اور سانس لینے کی ساری ضروریات پانی کے اندر ہی پوری کر کے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ شکر ادا کرنے کی وجہ نہیں ڈھونڈنی چاہیے بلکہ عادت ڈالنی چاہیے، کیونکہ شکر گزار لوگوں سے اللہ بڑی محبت کرتا ہے۔ بے شک دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، خیر و عافیت سے رکھے۔ آپ کو اگر ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور دیجیے گا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔